13 جولائی کو سری نگر میں جو ایک مظاہرہ ہوا یوم شہدائے کشمیر کے فاتح خوانی کے لیے، کشمیر کی اسمبلی کے ارکان کو اور وہاں کی حکومت کو، حتیٰ کہ چیف منسٹر عمر عبداللہ کو روکنے کا، اور جس بھونڈے انداز سے ان کو یا مزار شہداء پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی، اس نے بھارت کی جو جمہوریت ہے اس کا جو چہرہ ہے کشمیر میں، وہ پہلے ہی داغدار اور مسخ ہے، اس کو مزید مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ کشمیری عوام کے ووٹوں سے بننے والی جو حکومت ہے، یعنی تاریخ میں پہلی بار ہمیں کشمیری عوام بہت جذباتی ہو کر، شاید کسی رد عمل کی وجہ سے، شاید 5 اگست 2019 کے رد عمل کی وجہ سے، ایک کشمیری، ایک مقامی جماعت، ایک مقامی خاندان کو جو نسل در نسل کشمیر پر حکمرانی کر چکا ہے، اس خاندان کو بڑی تعداد میں ووٹ دیتے ہوئے نظر آئے، اور کشمیری عوام ایک رد عمل کی کیفیت میں اس جماعت کی طرف، اس قیادت کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن کشمیری عوام نے جس امید پر اور جس رد عمل میں ووٹ دیا تھا، اور جس کے نتیجے میں عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کی حکومت معرض وجود میں آئی، وہ امید بری طرح بھارت کی طرف سے کچلی جا رہی ہے، مسلی جا رہی ہے، اور یہ حقیقت میں عمر عبداللہ کے ساتھ توہین آمیز رویہ نہیں اپنایا گیا، بلکہ یہ رویہ جو ہے مجموعی طور پر کشمیری عوام کے ساتھ اپنایا گیا، کشمیری عوام کی رائے کے ساتھ اپنایا گیا، اور دلی دربار نے ہمیشہ کی طرح کشمیری عوام کو یہ پیغام دیا کہ ان کی رائے کی دہلی کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کی رائے کی اگر اہمیت نہیں ہے تو پھر ان کی رائے سے چنے جانے والے نمائندوں کی اور قیادت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ رویہ ہمیشہ سے بھارت نے اپنایا تھا، شیخ محمد عبداللہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اپنایا تھا، اور ایک سر عام ایک کٹھ پتلی تماشا شروع کیا گیا تھا وہاں، جہاں ایک کے بعد دوسرا کٹھ پتلی مسند اقتدار تک پہنچایا اور بٹھایا جاتا تھا۔ اور کشمیری عوام جو بڑے باشعور ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں، عصر حاضر کا شعور رکھتے ہیں، ہر دور میں ان کی جو نسل ہے وہ دنیا میں تبدیلیوں سے جڑنا چاہتی ہے، جڑنے کی کوشش کرتی ہے، دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کے اثرات کو قبول کرتی ہے، بالخصوص جو مزاحمت کی تحریکیں دنیا میں جہاں کہیں اور جب کہیں رہی ہیں، مزاحمتی شخصیات رہی ہیں، ان کی حکمت عملی رہی ہے، کشمیری عوام نے اپنے شعور کی بنیاد پر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تو کشمیری عوام کے شعور کی توہین بھارت نے پہلے بھی کی، اور اب جو یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر کشمیر کی کابینہ کو، کشمیر کے منتخب نمائندوں کو جس طرح گھروں میں نظر بند کیا گیا، جس طرح ناکے لگا کر، جس طرح پہرے بٹھا کر، جس طرح سنگینیں سجا کر انہیں مزار شہداء، ان 22 شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی اجازت نہیں دی گئی، روکنے کی کوشش کی گئی، پھر جب دوسرے روز دوبارہ عمر عبداللہ کی قیادت میں یہ کوشش کی گئی تو پھر لوگوں کو روکا گیا، اور پھر جو ویڈیوز وائرل ہوئیں سوشل میڈیا پر، ان میں وہ عمر عبداللہ اور ان کے ساتھی دیواریں پھلانگ کر مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو ان کی منسٹر ہیں تعلیم کی سکینہ ایتو، وہ ایک اسکوٹر پر بیٹھ کر آ رہی ہیں، اور عمر عبداللہ جو ہے وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر آ رہے ہیں، اور یوں ایک تماشا لگا دیا کشمیر میں اپنی ہی بنائی ہوئی جمہوری نظام کا، جمہوری چہرے کا اور جمہوری سسٹم کا ایک مذاق اڑا دیا گیا، جس میں ایک وزیر اعلیٰ کو اپنی ہی ماتحت پولیس نے، اپنی ہی ماتحت ایڈمنسٹریشن نے ایک نظر بندی کسی کیفیت کا شکار کیا۔ یہ کیفیت اگر میر وائز عمر فاروق کے لیے روا رکھی جاتی تو کوئی یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، کسی اور مزاحمتی لیڈر کے لیے اگر یہ رویہ اپنایا جاتا تو اس میں کوئی خبر والی بات نہیں تھی، کوئی انہونی بات نہیں تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ لیکن عمر عبداللہ ایک ایسا چہرہ ہے، سافٹ چہرہ ہے بھارت کے سسٹم کا، کشمیر کے اندر، جو ایک مقامی بھی ہیں اور ایک معروف سیاستدان بھی ہیں اور عوامی ووٹوں سے بھی منتخب ہوئے ہیں۔ پہلی بار
کشمیری عوام کی رائے اس حکومت میں سری نگر کے سسٹم میں منعکس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن انہیں جس انداز سے ہیوملیٹ کیا گیا، جس انداز سے ان کی توہین کی گئی، یہ ایک اور تیر کشمیری عوام کے دل میں تراز ہو کر رہ گیا کہ انہوں نے جس شخصیت کو، جس جماعت کو کسی بھی وجہ سے، کسی رد عمل، غصے، انتقام کی وجہ سے منتخب کیا، اور اب بھارت اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو تماشا بنا رہا ہے، اور وہ جمہوریت کا سسٹم نہیں ہے، یہ جمہوری نظام کی چتا ہے کہ جو بے گور و کفن سری نگر کے لال چوک میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہی ہے کہ جموں اور کشمیر کے درمیان ایک تقسیم کی جائے، ہندو اور مسلم کے درمیان ایک تقسیم کو گہرا کیا جائے، اور مہاراجہ کشمیر ہری سنگھ جو پاکستان کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات رکھتے تھے، جو مسلم لیگی قیادت کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات رکھتے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ قریبی تعلقات ان کے ساتھ رکھتے تھے، وہ ان کی وکالت بھی کر چکے ہیں، وہ ان کی دعوت پر کشمیر کے دورے بھی کر چکے ہیں، اور اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ بھی ہو چکا تھا پاکستان کے اور مہاراجہ کے درمیان۔ تو جس کی ان ساری وجوہات کی بنا پر کانگریس کی جو قیادت ہے وہ مہاراجہ کو پسند نہیں کرتی تھی، ناپسند کرتی تھی، اور اس سے ایک فاصلہ بنائے رکھنے پر یقین رکھتی تھی۔ تو آج جو بھارت کا ہندو ذہن ہے، جو ہندو ذہنیت ہے، جو بھارت پر حاوی ہو چکی ہے، فیصلہ سازی پر حاوی ہو چکی ہے، وہ مہاراجہ کے تقدس کی، تقدیس کی توہین کے نام پر وہ ایک کشمیر کے میں ایک تقسیم اور تفریق ابھار رہی ہے۔ اور جو 13 جولائی کا واقعہ ہے ایک حقیقت ہے، اگر کشمیر کے لوگ شخصی حکمرانی کے لیے، ایک ذمہ دارانہ نظام حکومت کے لیے، اس میں جمہوری اصلاحات کے لیے کام کر رہے تھے، تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہندو مسلم کی بات نہیں تھی۔ مہاراجہ کے جو انصاف کا نظام ہے آج بھی مسلمان ہی اس کی گواہی دے رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں۔ جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون ہے اس کے لیے آج بھی مسلمان ہی لڑ رہے ہیں، اور وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون آج بھی آزاد کشمیر میں بحال ہے، گو کہ سری نگر میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ مہاراجہ کی توہین کے نام پہ، مہاراجہ کی تکریم کے نام پہ ایک نئی تفریق ہندو مسلم کی چھیڑی جا رہی ہے، جموں اور سری نگر کی چھیڑی جا رہی ہے، وادی اور جموں کی چھیڑی جا رہی ہے، اور جس کا مقصد مائکرو مینجمنٹ کرنا ہے اس مسئلے کی حرکیات کو تبدیل کرنا ہے، اور اس مسئلے کی جو نوعیت ہے اس کو رفتہ رفتہ بہت چھوٹا کرنا ہے کہ یہ محض وادی کشمیر کے کشمیری سپیکنگ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں جو مسلم آبادی ہے، گوجر، پہاڑی اور بکروال کے نام پہ اس کو الگ کرنے کی پہلے ہی کوشش کی گئی، ہندو مسلم کے نام پہ پہلے ہی الگ کرنے کی کوشش کی گئی، کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان کے نام پہ پہلے ہی الگ کرنے کی کوشش کی، اور اب یہ اس انداز سے مہاراجہ کی تکریم اور عزت کے نام پہ اس کو مزید تنازع کی نوعیت کو، تنازع کے دائرے کو ایک نقطے میں بدلا جا رہا ہے، اور اس کے بہت سے اس کے محرکات ہیں، اس کے مقاصد ہیں، اور لیکن یہ بہرحال جو کچھ ہوا یہ کشمیری عوام کا اور اس کی لیڈرشپ کا مذاق نہیں تھا، یہ بھارت کی قیادت نے، بھارت کے لوگوں نے، ان کے منصوبہ سازوں نے یہ اپنی جمہوریت کا مذاق اڑایا ہے۔ 13 جولائی کو، 14 جولائی کو جو مظاہرے سری نگر میں دیکھے گئے ہیں، جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اس نے ایک تماشا بنا دیا ہے بھارت کے جمہوری نظام کو۔